نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کے مرحومین کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 18 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اور جس مضمون پر چند کلمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ماہ رجب کی مناسبت سے تھوڑا سا ذکر اور شان حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی ذات ببرکات کے حوالے سے. حضور مولا کائنات علیہ السلام جنہیں آقا علیہ السلام نے ایمان کی پہچان فرمایا اور جن کو مومن اور منافق کے درمیان فرق اور کراہت بیان فرمایا، جو شیر خدا بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں اور شوہر بطول بھی ہیں، امام حسنین کریمین علیہ السلام کے بابا ہیں. آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت جس کو اللہ رب العزت نے نہایت عظمتیں اور شانیں اور رفتیں عطا فرمائیں، آپ کی ذات پاک کا بیان یقیناً ایک نشست میں ایک خطبہ میں وہ ممکن نہیں ہے، اور بہت سارے واقعے پر ہم نے آپ کی ذات پاک کے حوالے سے ذکر کیا بھی ہے اللہ کی توفیق سے. آج آپ کی ذات پاک کے حوالے سے جس گوشے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایک تربیتی حوالے سے مضمون ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور مولا کائنات علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب ہم ان کے ذکر کی بات کرتے ہیں یا ان کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کا شمار 4 میں بھی ہوتا ہے اور ان کا شمار 5 میں بھی ہوتا ہے، یعنی یہ خلفائے راشدین میں بھی ہیں اور یہ پنجتن پاک میں بھی ہیں. اور یہ میں نے عدد اس لیے کہا کہ بدقسمتی کی یہ امت ایسی بٹ گئی کہ کچھ 4 کو ماننے والے ہو گئے اور کچھ 5 کو ماننے والے بن گئے، اور ان نے راہیں جدا کر لیں. یہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی، مگر یہ ایسی حسین ہستی ہے کہ چاہے 4 کو ماننے والے ہیں یا 5 کو ماننے والے ہیں، ان کا عقیدہ اور ماننا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ نسبت اور غلامی حضور مولا کائنات کی مل نہیں جاتی.
اور نہ صرف یہ کہ آپ کا ذکر مبارک 4 اور 5 میں ہے، اگر ہم عشرہ مبشرہ کی بات کریں تو آپ کا شمار ان 10 میں بھی ہے، آپ کا شمار 12 میں بھی ہے، اور آپ کا شمار 14 میں بھی ہے۔ یہ بہت عظیم ہستی ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کی مسجدیں وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی مسجدیں آباد کرنا ایمان والوں کا شیوا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو تم اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ مسجدیں وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتا ہے، وہ آت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب یہ جو ذکر آیا ہے ایمان کے بعد، نماز کی ادائیگی کے بعد، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا، اس کا تعلق پچھلے کلام کے ساتھ ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیتا ہے کہ وہ صرف اسی سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر وہی ایمان کے راستے پر چلنے والا بنتا ہے۔ پھر اسے مسجدیں آباد کرنے، نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی اور ڈر اور خوف رہتا نہیں ہے کہ جو اس کو اس سے بہکا سکے۔ پھر ارشاد فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور عنقریب یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سراپا ہدایت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ رات کی نشست میں ہم نے جس جگہ پر اپنی گفتگو کو مکمل کیا تھا وہ بھی یہی مضمون تھا، مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کرنا اور مساجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا۔ اور میں نے اس کو حضور مولا کائنات علیہ السلام کی عظمت اور شان کے ساتھ اس پہلو کے ساتھ مسجد کے ساتھ ملا کر بیان اس لیے کیا ہے کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی بے شمار عظمتیں ہیں، بے شمار رفتیں ہیں، بے شمار شانیں ہیں، بے شمار آپ کے مقامات ہیں، مگر ایک خاص نسبت آپ کی ذات پاک کو مسجد کے ساتھ ایسی ہے کہ وہ ایک ایسی مثال ہے کہ اس کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی۔ اور وہ آپ کی نسبت اور تعلق یہ ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی۔ یعنی یہ جو ظاہری زندگی ہے روئے زمین پر جو ہم گزارتے ہیں، اس زندگی کا اول و آخر، پیدائش ابتدا اور وفات اگر انتہا ہے تو اول و آخر اور ابتدا اور انتہا وہ ہستی ہیں حضور مولا کائنات کے، وہ سراپا مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ولادت بھی مسجد میں اور شہادت بھی مسجد میں، یعنی یہ اللہ رب العزت نے آپ کو منصب، مقام اور شان عطا فرمائی۔ اور حکیم الامت قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اس شان کو اور اس مقام کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کثیرا میسر نشد ای سعادت، یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ یہ کسی اور کو میسر ہی نہیں آئی، کسی اور کو یہ سعادت، یعنی آپ یہ کہیں نا کہ پوری کائنات میں اگر اس شان کے ساتھ کوئی واحد ہستی ہے تو وہ حضور مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ کیا فرماتے ہیں کثیرا میسر نشد ای سعادت، کسی اور بندے کو یہ سعادت نصیب ہی نہیں ہوئی، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، مسجد میں، صرف مسجد میں بھی نہیں، کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور آپ کی جو شہادت ہے وہ بھی مسجد میں ہوئی۔ تو یعنی ولادت بھی اللہ کا گھر اور مسجد ہے، اور شہادت بھی اللہ کا گھر اور مسجد ہے۔ یہ وہ حضور مولا کائنات علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کی عظمت اور شان کا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بے شمار پہلو ہیں، بے شمار جہتیں ہیں،
یہ وہ ہستی ہیں جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اور ان کا ذکر فرمایا کہ دموں کا دمی و لحموں کا لحم. اے علی تیری ذات اور تیری شان کا یہ مرتبہ ہے کہ تیرا اور میرا خون بھی ایک ہے اور تیرا اور میرا گوشت بھی ایک ہی ہے. اور یہ بات جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی یہ یقیناً چونکہ آقا علیہ السلام کے کلمات ہیں، آپ کی زبان مبارک کا ارشاد ہے، تو اس پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جو یہ ارشاد فرمایا تو یہ ایک خاندانی تعلق تو ہے ہی کہ حسب و نسب وہ ہے، وہی خاندان ہے، وہی گھرانہ ہے، یہ تو ہے، مگر یہ ایک اشارہ ایک اور امر کی طرف بھی ہے، اور وہ امر یہ ہے کہ اس دنیا میں جس شخص کو بھی اگر آقا علیہ السلام کی نسبت نصیب ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق نصیب ہوا، چاہے وہ صحابہ کرام کو ہوا، چاہے بعد میں آنے والے تابعین کو ہوا، تبع تابعین کو ہوا، قیامت تک امت کو ہوگا جو ماننے والے ہیں، جس شخص کو بھی روئے زمین پر آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق نصیب ہوا ہے وہ اس دنیا میں آنے کے بعد نصیب ہوا، یعنی وہ دنیا میں آیا ہے تو اس کا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ بنے گا نا، اور وہ بھی ہر کسی کا نہیں، جو مانے گا اسی کا بنتا ہے. مگر حضور مولا کائنات علیہ السلام کو یہ جو فرمایا کہ تیرا اور میرا خون اور گوشت بھی ایک ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی، جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، بنیاد رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس سے بھی 14,000 سال قبل آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تیرا اور میرا نور اس وقت بھی ایک ہی نور تھا، یعنی تخلیق آدم سے بھی 14,000 سال قبل. ہمیں تو پھر دنیا میں آ کے کسی کو تعلق نصیب ہوا نا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کے 2 حصے فرمائے، ایک حصے سے نبی کی ذات بنی اور ایک حصے سے علی کی ذات بنی، اس لیے فرمایا کہ علی تیرا اور میرا خون اور گوشت ایک ہی ہے. اور پھر میں ایک بات اور عرض کر کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں عظمت کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک عظیم پہلو یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے بے شمار عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی، جن کے صدقے سے کائنات کو شانیں اور عظمتیں ملتی ہیں، اس ذات پاک کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ جو عرب کے لوگ تھے، کفار مکہ تھے یا قریش مکہ تھے، وہ نبوت انہوں نے نہیں مانی، رسالت انہوں نے نہیں مانی، جانتے وہ تھے، مانی نہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو وہ بھی مانتے تھے، اور وہ آقا علیہ السلام کا کردار مبارک تھا کہ وہ بھی آقا علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی جان کے دشمن تھے، مارنا چاہتے تھے معاذ اللہ، اس کے باوجود اعتماد ایسا تھا ذات پر کہ امانتیں انہی کے پاس رکھتے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا کردار ہے جس کی اللہ بھی گواہیاں دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جس شخص کو آپ مارنا چاہتے ہو مطلب دشمنی ایسی ہے اور اعتماد ایسا ہے کہ امانتیں اسی کے پاس رکھتے ہیں. میں بڑی اہم بات کہنا لگا ہوں، اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. وہ ذات مبارکہ تو ہجرت کی رات جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمانی تھی، وہ گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے، اللہ رب العزت کے حکم سے آپ ان کے درمیان سے نکل گئے اور ان کو نظر نہ آیا، یعنی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات یہاں کہی کہ نور ہیں وہ نور کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کہ وہ تو نور ہے، اس کو بشر کسی نے کیا دیکھنا ہے، کیا تم کر رہے ہو غار کے ارد گرد، تمہیں کیا نظر آئے گا. یعنی آقا علیہ السلام کی عظمت اور معجزہ بجا ہے، مگر آقا علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے اور انہیں نظر، وہ گھر کا محاصرہ کرے کھڑے تھے، تو وہ جو مارنا چاہتے تھے انہی کی امانتیں آقا علیہ السلام کے پاس تھی نا. تو اس کردار کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ جو مارنا چاہتے ہیں انہی کی امانتیں واپس دینے کے لیے ساری کائنات جسے امین کہتی ہے وہ آقا علیہ السلام نے جس کو ان امانتوں کو لوٹانے کے لیے امین مقرر فرمایا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. یعنی یہ عظمت کا ایک ایسا گوشہ ہے کہ جس پر انسان جتنی توجہ کرے اس کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ ساری کائنات جسے امین کہتی ہے اس رات ان امانتوں کو ادا کرنے کے لیے امین کے طور پر جسے آقا علیہ السلام نے چنا وہ علی المرتضیٰ ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت کا ذکر ہے.
تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عزت اور یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی. اور دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کا یہ جو نام مبارک ہے علی، یہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آقا علیہ السلام نے رکھا. آقا علیہ السلام نے رکھا. وہ واقعہ میں آگے آپ کو تھوڑا عرض کرتا ہوں، مگر اس علی کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہے بلندی، عروج، علو، اوپر کی طرف جانا، بلندی. علی کا مطلب یہ ہے معنی. اور چونکہ یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا کلمہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کچھ بھی کہوں تمہیں اسے لکھ لو اور محفوظ کر لیا کرو کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوگا. جسے قرآن مجید نے کہا نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے. یہ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے. یعنی یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے. اور یہ جو میں نے جملہ کہا، یہاں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، ہمارے پاس مسلمان ہونے کے لیے یعنی سب سے بڑی عظمت کی جو علامت اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے نا، وہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے قرآن مجید. ایسا ہی ہے کہ جس پر ہم یعنی کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو، یا یہ بدل جائے، یا یہ نہ رہے، یا اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے. ایسا ہی ہے. بولیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہے. ہم نے اتارا، ہم محافظ ہیں. مگر ذرا آپ غور کریں کہ یہ قرآن مجید جو اتنی عظمتوں والا ہے، اس قرآن مجید کو قرآن ثابت بھی زبان مصطفیٰ نے کیا ہے. کسی شخص نے جبرائیل سے براہ راست قرآن نہیں سنا، نہ کسی نے اللہ کی طرف سے سنا. آپ غار ہرا میں تھے، صرف پہلی وحی کی بات میں کرتا ہوں نا، پھر آپ سمجھ جائیں. غار ہرا سے نیچے تشریف لائے، پورا واقعہ بیان کیا کہ کیا ہوا. اس پورے واقعہ کے اندر آیات بھی تھی، سارا واقعہ تھا، اسی میں آیات بھی تھی، ایک ہی زبان بیان کر رہی تھی. تو آقا علیہ السلام نے نشان لگا دیا، یہاں سے یہاں تک جو کہہ رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، یہاں سے یہاں تک خدا کا کلام. یعنی اسی زبان سے ثابت ہوا نا قرآن مجید. تو آپ اندازہ کیجئے، وہ زبان مبارک فرما رہی ہے کہ یہ علی ہے، تو جسے وہ زبان علی کہہ دے، اس کی بلندی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ علی کا مطلب صرف بلندی نہیں ہے، یہ وہ بلندی ہے کہ جہاں بلندی کی بھی معراج ہو جائے، جہاں بلندی کو بھی فخر ہو، عروج ہو، وہ مقام ہے مقام علی. اور میں صرف اس کو اور سمجھنے کے لیے یہ بات آپ کو عرض کر دیتا ہوں، چونکہ آپ کی ولادت مبارک کعبۃ اللہ میں ہوئی نا، اس میں 3 صدی سے لے کر آج 14ویں صدی تک کوئی ایک صدی ایسی نہیں ہے جس میں کثیر محدثین نے یہ ذکر نہ کیا. آپ کو درجنوں حوالہ جات ملیں گے. میں 3 صدی کے ایک امام کا تھوڑا سا واقعہ اس میں کوٹ بھی کروں گا کہ آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. تو کعبہ جو لفظ ہے نا، کعبہ، اس کا مطلب بھی بلندی ہے. آپ ذرا بلندی دیکھیے، کعبہ کا مطلب کیا ہے بولیں؟ بلندی. اور جہاں آپ آرام فرما ہے نجف، اس نجف کا مطلب بھی بلندی. یعنی جسے زبان مصطفیٰ نے علی کہا ہے، ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت ان سے ہو جائے وہ بھی بلند ہو جاتی. یہ ہے مقام علی، رفعت علی. اس لیے ہم انہیں علی کہتے ہیں کہ ان کی بلندی اور عظمت اور شان کا یہ عالم ہے کہ روئے زمین پر جس کو بھی وہ نسبت نصیب ہو جاتی ہے، جس کو بھی وہ نسبت نصیب ہو جاتی ہے، وہ بلندی پر ہوتا ہے. تو چونکہ روئے زمین پر مسجد سے بلند مقام کوئی نہیں ہے، اونچا مقام کوئی نہیں ہے، اس لیے حضور مولا کائنات کی ولادت کے لیے بھی مسجد کو چنا گیا، اور آپ کی شہادت کے لیے بھی مسجد کو چنا گیا. یعنی آپ کی ذات پاک کا گوشہ ہے نا کہ پیدا انہوں نے ہونا تھا نا، شہادت بھی انہی کی ہونی تھی. تو چونکہ آقا علیہ السلام نے علی کہہ دیا، تو رب کائنات نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہ پیدا بھی وہی ہوگا جو بلند ہو، اور یہ شہید بھی وہی ہوگا جو مقام بلند. اور اس سے بلند مقام میرے گھر کعبۃ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور جگہ
نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت اور شہادت کے لیے کعبۃ اللہ کو چنا۔ مصر کے ایک امام ہیں محدث علامہ عبد الرحمن شرقانی، 3 صدی کے امام ہیں۔ آپ نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام یہ ہے کہ علی امام المتقین۔ حضور مولا کائنات وہ امام ہے متقین کے، اور یہ لقب آقا علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں نے یہاں کوٹ بھی کی تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا شب معراج مجھے حضور مولا علی کی 3 شانیں بتائی گئیں، اس میں سے ایک امام المتقین، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ان نے اس کتاب کا نام رکھا علی امام المتقین۔ اس کتاب میں آپ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں چونکہ آقا علیہ السلام کی بچپن میں جو آقا علیہ السلام کا وقت گزرا وہ حضرت ابو طالب کے ہاں گزرا، ان کے گھر میں ہوتے تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو ان کی زوجہ ہیں حضور مولا کائنات علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ آپ کی چچی تھیں مگر باپ ماں بن کے پالا تھا، تو بہت پیار تھا، روزانہ اس گھر میں ملاقات ہوتی تھی، بات ہوتی تھی۔ جب آپ تشریف لاتے تھے، جب حضور مولا کائنات علیہ السلام آپ کے بدن میں تھے، آپ کی ولادت ہونی تھی، تو جب آقا علیہ السلام تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کھڑی ہو جاتی، قیام فرماتی، کھڑی ہو جاتی۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ میری چچی جان، میں آپ کو ماں کہتا ہوں، ماں سمجھتا ہوں، آپ میری ماں ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے آنے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب بھی تم میرے قریب آنے لگتے ہو یا میرے پاس آتے ہو نا، تو اس وقت میرے پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ اپنی حرکت ایسی کر لیتا ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتی، مجھے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ بچے کی کیفیت ماں کے پیٹ میں بدلتی رہتی ہے نا، میں کہ وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر میرے لیے بیٹھنا آسان نہیں رہتا، مجھے یہ مجبور کرتا ہے کہ تمہارے لیے کھڑی ہو جاؤں۔ یہ وہ ہستی ہیں، تو بلندی کیسے نصیب نہ ہو کہ کائنات میں آنے سے پہلے بتا رہے ہیں کہ جس کا ادب کر رہا ہے یہی تو ہے کائنات میں سب سے بڑھ کر ادب والا۔ تو بہت پیار تھا اور بہت تعلق تھا۔ تو جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا حضور مولا کائنات علیہ السلام کی، تو آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے یہ کہا کہ چونکہ یہ اب آج کل بھی ایسا ہی ہے، جب عورت بچہ پیدا کرنے کا وقت آتا ہے ولادت کا تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے۔ تو وہ حضرت ابو طالب سے یہ کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اس ولادت سے پہلے کعبے کا طواف کر لوں، پتہ نہیں پھر میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ موقع مجھے میسر آئے یا نہ آئے، تو آپ مجھے کعبے کا طواف کروا دیں۔ تو آپ ان کو لے کر حسین کعبہ میں آ گئے حضرت ابو طالب۔ تو جب طواف کر رہی تھیں، طواف کرنا چونکہ آسان کام تو نہیں ہے، اور وہ عورت جو حاملہ ہے، اس کے یہاں بچہ جنم دینے والا ہے، تو اسی دوران آپ کو پیدائش کی تکلیف ہو گئی، درد ذہ ہوا۔ تو آپ نے طواف کو روکا اور یہ کہنے لگی حضرت ابو طالب سے کہ میں اب شدید تکلیف میں ہوں، اور اب مجھ سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ولادت کا وقت ہے، مجھے گھر لے چلیں، اب مجھ سے طواف مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو طالب اس وقت چونکہ لے جانا بھی چونکہ بالکل تکلیف تھی اور مرحلہ بالکل قریب تھا، کچھ آپ کو سمجھ نہ آئی کہ کیسے لے کے جاؤں۔ تو حسین کعبہ میں دوسری طرف آقا علیہ السلام تھے، تو بلایا، اے میرے بیٹے ادھر آ جاؤ، آپ کی چچی جان اور آپ کی ماں کی یہ تکلیف ہے، ان کو گھر لے کر جانا ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور اپنی والدہ چچی جان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آؤ میں گھر لے چلتا ہوں۔ کعبۃ اللہ کی دیوار کھل گئی اور وہ ان کو اندر لے گئے، آقا علیہ السلام کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے، کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے۔ اب آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، حضور مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو حضرت ابو طالب اندر تشریف لے گئے، اور جا کر دیکھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی کسی قسم کی بھی پیدائش سے پہلے یا بعد کی گندگی وہاں نظر نہیں آئی۔ تو پھر انہوں نے کپڑا ڈال کر آقا علیہ السلام کو بلایا، آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے جب دیکھا اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کا نام آپ رکھیں۔ وہ جو روایت میں نے آپ کو کہی تھی وہ یہ ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے نام رکھا کہ یہ علی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک ان کو چسائی گھٹی کے طور پر،
اس کتاب میں حضرت عبدالرحمن شرقانی نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی زبان مبارک چوستے چوستے حضور مولا کائنات سو گئے. چھوٹا بچہ ہے نا، سو گئے. تو پہلی خوراک اور پہلی غذا جو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے وہ زمین پر آ کر لی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لیا. چونکہ علی ہے نا، تو اللہ نے ہر نسبت عظیم دی، بلندی والی دی. تو کائنات میں آ کر جو پہلی غذا دی اور خوراک دی، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کیا ہوگا کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن مبارک وہ آپ کو نصیب ہوا. تو یہ یعنی وہ علی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہر معاملے میں، ہر حسب میں، ہر نسب میں، ہر جہت میں بلندی اور عظمت کا پہلو عطا فرمایا، جو میں نے چند ایک ذکر کیے. مگر میں جس پر ابھی آپ کی توجہ دینا چاہ رہا ہوں اور مضمون کو جو ایک تربیتی میں نے آپ کو کہا تھا کہ نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ بڑا اہم ہے. اور وہ یہ کہ بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی ولادت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ اپنا گھر چنا، اور شہادت کے لیے بھی اپنی مسجد اور اپنا گھر چنا. یہ روئے زمین پر آپ کا یعنی وصف ہے اور شان ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر راز کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی حکمت اللہ رب العزت کی طرف سے پوشیدہ تو اس کے اندر ہوگی نا، کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی نا. بے شمار حکمتوں میں سے، بے شمار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کوئی حکمت نہیں ہے، بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کیونکہ نام علی ہے، بلندی. میں اس پہ بات کر چکا ہوں بلندی پر. نام کیا ہے؟ علی، یعنی بلندی. تو ولادت اور شہادت مسجد میں اس لیے رکھی کہ رب کائنات نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ کائنات کی ہر بلندی شروع بھی مسجد سے ہوتی ہے اور ختم بھی مسجد پر جا کر ہوتی ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. ورنہ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ جمعرات والا نہ ہو، یہ ہے کمزوری. ولادت بھی مسجد میں اور شہادت بھی مسجد میں، اور نام علی، بلندی. گویا سبق یہ دیا کہ ہر بلندی شروع بھی اسی مسجد سے ہوتی ہے اور ہر بلندی ختم بھی اسی مسجد پر ہوتی ہے. جو اس مسجد کے ساتھ جتنا جڑ جاتا ہے وہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اس پر تاریخ میں آپ کو ساری شہادتیں مل جائیں گی. یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، میں نے مثال آپ کو دی نا. اس پر تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جو بلند ہے وہ اسی جگہ سے بلند ہوا ہے. جو اصل بلندی ہے، دنیا کی بلندی تو بے معنی ہے نا. جو اصل بلندی ہے وہ اسی مسجد، ممبر، محراب سے جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی شان ہے. آپ جانتے ہیں نا، روئے زمین پر ہر طرف پہلے پانی ہی پانی تھا. سب سے پہلے جو خطہ نمودار ہوا تھا، خشکی جہاں آئی تھی، وہ وہاں ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہ جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے وہ جگہ بلند ہوئی، پانی سے باہر نکلی، تو رب کائنات نے حکم دیا کہ یہیں مسجد بنائیں. بلندی کی بات کر رہا ہوں. اور پورا واقعہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب نیچے تشریف لے آئے تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، بے سکونی تھی، بے چینی تھی. انہوں نے ایک دن جبرائیل سے کہہ دیا کہ اللہ کی بات میری التجا لے جاؤ، بے چین ہوں، چین نہیں آتا. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا تھا فرشتے بھیج کر کہ اگر چین چاہیے تو یہاں میرا گھر بنائیں. فرشتوں کے ساتھ مل کر گھر کی تعمیر فرمائی، وہ کعبۃ اللہ. پھر آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بھی یہی ہے. ہجرت کے میں نے ذکر کیا، ہجرت کر کے آپ تشریف لے گئے. صرف 17 دن آقا علیہ السلام نے قباء میں قیام فرمایا تھا. خود مہمان تھے ایک دوسرے. اس وقت آپ اندازہ کریں نا، مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، دوسری جگہ سے آئے ہوئے تھے. 17 دن قیام فرمایا تھا قباء میں، اور ان 17 دن کے اندر بھی آقا علیہ السلام مسجد کی بنیاد رکھ کے گئے. وہ جو قباء کی مسجد ہے، مسجد قباء. پھر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام جو آقا علیہ السلام نے کیا، اپنے حجرے بنوانے سے بھی پہلے، ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، مسجد تعمیر شروع فرما دی. یہ راز تھا کہ کائنات کی ہر بلندی کی ابتدا بھی مسجد سے ہے اور ہر بلندی کی انتہا بھی مسجد پر ہے. جب تک اس راز سے امت واقف تھی اور اس راز کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا تھی اور اس کے مطابق زندگی گزار رہی تھی، یہ امت بھی بلندی پر تھی. اور جب سے اس امت نے اس کے ساتھ تعلق توڑا ہے یا پیچھے ہٹ گئی ہے، تو اس امت کا حال بھی وہی ہو گیا ہے جو ہمارے سامنے ہے. حضور مولا کائنات علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ولادت آپ کی کعبہ میں کر دی اور شہادت بھی کعبہ میں ہو گئی، نہیں، آپ کا اپنا فرمان ہے. خود حضور مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایک اگر مجھے یہ موقع مل جائے کہ جنت میں بیٹھوں یا مسجد میں بیٹھوں، تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں مسجد میں بیٹھوں گا۔ ہمیں تو کوئی کہے نا جنت کا دروازہ کھلا ہے، ہم مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جنت میں۔ آپ نے فرمایا اگر یہ موقع مل جائے کہ جنت میں بیٹھوں یا مسجد میں بیٹھوں تو میں مسجد میں بیٹھوں گا۔ کسی نے پوچھا حضور مولا کائنات سے اس کا راز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا راز یہ ہے کہ جنت میں بیٹھوں گا تو میرا نفس خوش ہوگا، مسجد میں بیٹھوں گا تو میرا رب خوش ہوگا۔ یہ وہ راز ہے جس راز سے امت واقف نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات علیہ السلام جس حدیث کے لفظ پر میں مکمل کرنا چاہتا ہوں بات، کہ آپ نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کی بے شمار عظمتیں بیان فرمائی، مگر چونکہ اول آخر مسجد ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے چاروں خلفائے راشدین کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، حدیث ہے، حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر فرمایا، اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے، ایسا کیا اسلام کے لیے، یہ کیا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کیا، حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا رضی اللہ عنہ۔ مگر جب حضور مولا کائنات کا ذکر کیا اس کے بعد، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمتیں ذکر کرنے کی بجائے دعا مانگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ادر الحق ما اوحیت صدار، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جدھر جدھر علی جائے حق کو اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ بڑا عجیب بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جدھر جدھر حق جائے علی کو اس کے پیچھے پیچھے چلا، نہیں، فرمایا یا اللہ جدھر جدھر علی جائے حق کو اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ تو جب اول آخر مسجد ہے تو اس سے بڑھ کر اور حق کیا ہے؟ ساری زندگی کا دار و مدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور مولا کائنات کے لیے ارشاد فرما دیا کہ جدھر یہ جائیں وہی حق ہے، اور ان کی زندگی کا اول آخر رب کائنات نے بکعبہ ولادت بمسجد شہادت بنایا۔ تو اگر یہ امت مسلمہ میں اور آپ اور ہم سب بھی اس مسجد کے وفادار بن جائیں اور اللہ کے گھر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، یقیناً جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، رب کائنات اپنی رحمتوں کے صدقے سے اتنی ہی بلندی کی خیرات ہمیں عطا فرمانے لگ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے دین کے ساتھ ہمیں وفاداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔